إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا أجل معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل في ذلك والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. نعرہ صلوات. حدیث. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. مل کے صلوات پڑھیں. محمد وعجل فرجہم. کلام امام معصوم ہے. صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے کہ من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لأمہ. جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو
اپنے قلب میں محسوس کرے، فَلْيَكْثُرِ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ دعا کیا کرے۔ یہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج اس فرش پر ہم آنے کے لائق اور قابل ہوئے ہیں۔ اور یہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا بہت واضح مصداق ہے۔ جو ہم سے اجر رسالت طلب کیا گیا ہے، قربا سے مودت، اس کا ایک واضح مصداق یہ ہے کہ آپ قربا کے لیے اپنی ان کی خوشی میں خوش ہو جائیں اور ان کے غم میں مغموم ہو جائیں۔ خود ایک آیت اللہ وحید خراسانی کا بیان ہمارے سامنے سے گزرا تھا غدیر کے دن، کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ کیونکہ حدیث معصوم بھی یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ یفرح لفرحنا ویحزن لحزننا، وہ ہماری خوشی میں ہی خوش ہوتا ہے، ہمارے غم ہی میں مغموم ہوتا ہے۔ فرمایا اہل بیت کی جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ غدیر ہے، اور جو سب سے بڑا غم ہے وہ عاشورہ ہے۔ لہذا جو واقعی مومن ہے، غدیر سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے، عاشور سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی غم نہیں ہے۔ تو یہاں مجلس عزائے امام حسین علیہ السلام میں آپ کا تشریف لانا، یہ خود مودت اہل بیت علیہ السلام کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام سے جو ہمارا تعلق ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا تعلق فقط دنیا کے معاملات کی حد تک نہیں ہے۔ امام حسین سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ہمارے قبر اور آخرت اور برزخ کے معاملات سے بہت زیادہ ہے جتنا تعلق دنیا سے ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، پروردگار تو مجھے امام حسین علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما جب میں تیری خدمت میں پہنچ رہا ہوں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام سے انسپائر ہوتے ہیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہی وہ ہے، ان کی قربانی ہی وہ ہے، لیکن جو ان کی انسپریشن ہے بہت حد تک ان کی انسپریشن فقط دنیا کے افیئرز تک ہے، یعنی وہ امام حسین علیہ السلام کو فلیگ بیریئر سمجھتے ہیں، اور ہیں بھی امام حسین علیہ السلام سوشل جسٹس کے لیے فرض کیجئے، یا ہیومن رائٹس کے لیے، یا ظلم کے خلاف جہاد کے لیے، لیکن آپ کی جو معرفت امام حسین علیہ السلام سے وہ فقط اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جو گاندھی جی کی معرفت ہے امام حسین کے لیے، یا نیلسن منڈیلا کی معرفت ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ آپ کی جو معرفت امام حسین علیہ السلام سے وہ زیارت عاشورہ کے ذریعے سے ہے۔ آپ کی جو معرفت امام حسین علیہ السلام سے ہے وہ زیارت وارثہ کے ذریعے سے ہے۔ امام حسین علیہ السلام آدم کے وارث ہیں، نوح کے وارث ہیں، ابراہیم کے وارث ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام سے انسپریشن بہت سو کی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، اس لیے کہ ہر صاف دل کو امام حسین علیہ السلام انسپائر کرتے ہیں۔ بقول شاعر کہ یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا، یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیسے سیرین رائٹر ہے انتھن بارا، اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے الحسین فی الفکر المسیحی، حسین ان دا کرسچن آئیڈیالوجی۔ خود اس کا یہ بیان ہے کہ میں نے 25 ٹائم نہج البلاغہ کو پڑھا ہے، شاید ہم میں سے کسی نے بہت سو نے ایک مرتبہ بھی پورا نہ پڑھا ہو، لیکن اسے کہتے ہیں میں نے 25 ٹائم نہج البلاغہ کو پڑھا ہے، 7 مرتبہ کربلا گیا ہے، 15 کتابیں لکھی ہیں۔ اس نے کہا میری امام حسین علیہ السلام سے محبت اس خاطر ہے کہ جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا مطالعہ کرتا ہوں تو جو مجھے عیسیٰ علیہ السلام سے شبیہ ترین ہستی لگتی ہے وہ ابا عبداللہ الحسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اس نے اس کتاب میں لکھا، کیونکہ سیرین ہے تو عربک بک ہے، بعد میں انگلش ٹرانسلیشن بھی اس بک کا ہوا ہے، کہ لو کان الحسین لنا لجعلنا له فی کل بلد بیرقا ولا نصبنا له فی کل قریۃ منبرا ولا ندعو الناس الی دین المسیحیۃ باسم الحسین۔ یہ انتھن بارا لکھا ہے، کرسچن رائٹر، رائٹ؟ چونکہ وہ کرسچن رائٹر ہے لہٰذا میں اس کا تھوڑا سا اپنے یوتھ کے لیے انگریزی ترجمہ بھی، اور جہاں جب تک آواز جا رہی ہے اس کو پہنچا دوں کہ if Hussein was ours we would raise the banner for him in every country and would set the pulpit for him in every village and we would invite the people towards Christianity in the name of Hussein۔ تو اس نے یہ کہا کہ ہم کرسچینٹی کی طرف لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے نہیں بلکہ حسین کے نام سے بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو امام حسین کیا کہنے، اللہم صلی علی۔ آئیے گا تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا۔ اب
اتنی معرفت تو ایک کرسچن بھی رکھتا ہے. تو مجھے آپ کو تھوڑا سا اپنا جو بار ہے وہ بلند کرنا پڑے گا, اپنا اسٹینڈرڈ اٹھانا پڑے گا, اس لیے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زیارات میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے معصومین نے کیا بیان کیا ہے. اس لیے کہ ہر زیارت ایک علم ہے, زیارت کسی مجتہد نے نہیں لکھی ہوئی. امام حسین علیہ السلام کی زیارت امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے, زیارت وارثہ. امام محمد باقر علیہ السلام نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے زیارت عاشورہ. امام علی النقی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے زیارت جامع کبیرہ, جو تمام اہل بیت کی مجموعاً زیارت ہے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی وخزان الرحمہ ومنتہى الحلم واصول الکرم وقادۃ الامم. یہ جو زیارت جامع کبیرہ ہے, سلام و اے اہل بیت نبوت آپ پر, آپ معدن رسالت ہیں, آپ اللہ کے علم کا خزانہ ہیں, آپ اللہ کے رازوں کے محافظ ہیں. یہ ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرع و معدن و مأوا. اہل بیت جب خیر کا ذکر کیا جائے تو خیر کی اول بھی آپ ہیں, خیر کی اصل بھی آپ ہیں, خیر کی فرع بھی آپ ہیں, خیر کا آغاز بھی آپ ہیں, خیر کی انتہا بھی آپ ہیں, خیر کا مأوا بھی آپ ہیں, خیر کا معدن بھی آپ ہیں. یہ اللہ اکبر. اور ایک ہے زیارات کے ذریعے سے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی معرفت, اور اس سے بھی پہلے جو ہمارے پاس جو ہماری سب سے بڑھ کر سورس بک ہے تمام مسلمانوں کے لیے, وہ قرآن مجید ہے, جو ہمارا موضوع ہے کہ قرآن میں ذکر امام حسین علیہ السلام. لہذا تمام شیعہ سنی بھائیوں سے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, گزارش ہے کہ اگر ایک حدیث کسی بھی محترم صحابی کے لیے آپ کو مل جائے تو آپ ان کے احترام کے قائل ہوتے ہیں. جہاں از اول تا آخر قرآن پر ہے فضائل حسین سے اور حسین کے بابا کے فضائل سے. سمٹے تو با کے نقطے کا عکاس ہے علی, نقطہ با ہے علی. سمٹے تو با کے نقطے کا عکاس ہے علی, اور پھیلے تو تاب سرحد والناس ہے علی. یا علی. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کہا ہے. سبحان اللہ. اب کچھ آیتیں وہ ہیں, ذرا غور کیجئے گا, کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جہاں خانواد حسین کا ذکر ہے. کچھ آیتیں جو ہمارے بچے کو یاد ہے ممبر امام حسین السلام کی برکت سے, وہ آیت اطہیر ہے. آیت اطہیر میں خانواد امام حسین السلام کا ذکر ہے. آئے مباہلہ میں خانوادہ امام حسین السلام کا ذکر ہے. امام حسین السلام بھی شامل ہے, ان کا خانوادہ شامل ہے. وَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. آئے مباہلہ میں خانوادہ امام حسین السلام کا ذکر ہے. تو اپنے بیٹوں کو لاؤ, اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. حضور کے بیٹے بن کر گئے تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. اس میں کوئی اختلافی بات اس آیت کے حوالے سے اس لیے نہیں ہے کہ آپ قرآن کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں, پاکستان سے لے کر انڈیا سے لے کر حجاز سے لے کر ایران سے لے کر قاہرہ تک, ہر قرآن کی تفسیر میں اس آیت پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ پنجتن کے علاوہ کوئی گیا نہیں ہے. آیت اطہیر میں اس بات کی ڈیبیٹ ہے کہ پنجتن بھی شامل ہے اور کیا ازواج رسول بھی شامل ہے یا نہیں ہے, وہ اپنے اپنے نظریات ہیں. لیکن آئے مباہلہ میں یہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ پنجتن گئے تھے یا کوئی اور بھی گیا تھا, سوائے پنجتن کے اور کوئی نہیں گیا تھا, یہ طے ہے. اور آیت ہے ابناءنا وابناءکم, مجھے اس پہ رکنا نہیں, آگے بڑھنا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. یہ پرولل کا صیغہ ہے. پرولل عربک میں ہوتا ہے کم سے کم 3. تو رسول اللہ 3 بیٹوں کو لے کے گئے تھے, یا بیٹوں میں 2 کو لے کے گئے, 2 کو لے کے گئے. انفسنا, نفسوں کو لے کر آؤ. نفسوں میں رسول 3 نفس تو نہیں لے کر گئے تھے, 1 نفس لے کر گئے تھے. تو یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ آیت قرآنی کے نعوذ باللہ خلاف عمل کر لیں؟ پاسبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت اوپن رکھی ہوئی ہے. جس میں لیاقت اور صلاحیت ہے کہ وہ نفس مصطفیٰ بن سکے. آئے جس میں صلاحیت ہے. اگر واقعاً ایک لفظ ہوتا, نفس کا لفظ ہوتا, اور مولا علی کو لے کے جاتے تو وہ فضیلت نہیں ہوتی پھر. اس لیے کہ پھر امکان یہ کہ بھائی اوروں میں بھی
گنجائش تھی، لیکن چونکہ اللہ نے ایک کہا تھا ایک کو لے کے گئے، نہیں 3 یا 3 سے زیادہ. اور اس آیت میں بنص حدیث معصوم چونکہ پرولل ہے، ظاہر میں پنجتن ہے، حقیقت میں 12 اور 14 ہے. مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اگر آپ ابناءنا میں نہ ہو، رسول کے بیٹوں میں نہ ہو، تو پھر آپ کی کیا فضیلت رہ جائے گی؟ تو امام رضا علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم فقط ابناءنا میں نہیں ہیں، ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں. اللہ اکبر، عجب ہے یہ، سبحان اللہ. مل کے رضوی صلوات دے دیں، اللہ صلی اللہ علیہ. ایک تھوڑا سا ایک لطیف نکتہ ہے. ایک تو اس کی تفسیر وہی ہے کہ پوٹینشل جس میں بھی ہے کہ رسول کا بیٹا بن سکے، وہ سوائے حسن اور حسین میں اس کو کسی میں ہے نہیں. بہت سے ایسے تھے کہ جن کے دل میں تمنا تھی. مجھے مولانا اظہر حسن ظہری صاحب کا وہ جملہ یاد آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی روح درجات ان کے بلند فرمائے. تو وہ اپنی خطابت میں اردو اور عربی کو ملاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ حضور جب مباہلہ کے لیے لے کر گئے، ایک لطیف سی بات ہے بات کو سمجھانے کے لیے. تو عربک میں ورڈ ہے ابناءنا، اور اردو میں اگر اس کو آپ پڑھ لیجئے تو حضور نے کہا حسن اور حسین ہے میرے ابناءنا، اور تم سب اب تو ابناءنا. تو ایک تو یہ کہ حسن حسین علیہ السلام ان میں یہ لیاقت ہے کہ وہ فرزند رسول بن سکیں. آپ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، دوسرا جملہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا ابن رسول اللہ. یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر اس پہ میں ہسٹری سناؤں آپ کو، وقت نہیں ہے اس وقت کیونکہ آیتیں اور بھی بہت ساری ہیں، پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. بنی عباس نے پوری بھرپور کوشش کر لی کہ حسن اور حسین کو فرزند رسول نہ کہا جائے. بھرپور کیمپین ہوئی اس پر کہ بھئی وہ بیٹی کے بیٹے ہیں، بیٹے کے بیٹے تھوڑی ہیں. بیٹے سے نسل آگے بڑھتی ہے تو بیٹے کا بیٹا اپنا بیٹا یا اپنی نسل میں کہلاتا ہے. بیٹی کا جو بیٹا ہے وہ تو نواسا ہے. اور کتنے مناظرے ہوئے درباروں میں. حجاج ابن یوسف کے دربار میں مناظرہ ہوا جب یحییٰ ابن یامر سے یہ پوچھا گیا. یحییٰ ابن یامر ایک بزرگ عالم تھے، ان کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا حجاج ابن یوسف نے. تو حجاج ابن یوسف نے جب ان کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا تو اس وقت کیا کہنا، ایک اور وہاں پر شعبی نام کے ایک شخصیت تھے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ اس سے کوئی کوشچن پوچھ لو تم، یہ عالم ہے، اگر اس کا جواب آ جائے تو اس جواب کے احترام میں اس کو چھوڑ دو، اس کو قتل نہ کرو. تو وہ چاہتے تھے کہ اس کی جان بچ جائے. تو حجاج ابن یوسف نے پوچھا تھا کہ تم اہل بیت کو ماننے والے شیعہ حضرات یہ کہتے ہو کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں، تو حسن حسین فرزند رسول ہیں، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے کیا؟ اب آیت تو آپ کو سب کو پتہ چل گئی نا. اب اگر میں بھی یہیں تک بتاؤں گا تو پھر فائدہ کیا، مجھے تو تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے نا اس سے. تو حجاج ابن یوسف نے جیسے ہی کہا نا کہ کوئی آیت سناؤ، تو یہ سنانے لگے بھی آئے مباہلہ. حجاج نے کہا خبردار، آئے مباہلہ سنانے کی اجازت نہیں ہے. موضوع ہے حسن اور حسین. حسن اور حسین علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فرزند رسول ہیں. موضوع ہے کہ حسین قرآن میں، تو یہ خود بخود موضوع جاری ہے اس وقت. کہ آئے مباہلہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اجازت نہیں ہے. تو اب علی والا ہی کیا جو کہیں خاموش ہو جائے. تو یہ مولا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا علی مدد فرماتے ہیں. بھئی مولا علی علیہ السلام سے جب بھی حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، کہ علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. تو مولا علی علیہ السلام ہی اپنے محبین کی مدد فرماتے ہیں. تو اس وقت یحییٰ ابن یامر نے کہا کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں، آئے مباہلہ سے تو ہے ثابت، لیکن تیرا کیا خیال ہے؟ میں آئے مباہلہ تو میں پڑھ ہی نہیں رہا تھا. تو مجھے کہا کہ آئے مباہلہ نہ پڑھو، تو میں تو آئے مباہلہ نہیں پڑھا، میں تو کوئی اور آیت پڑھ رہا تھا. تو کہا کوئی اور آیت کہاں ہے کہ جس میں ثابت ہے کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں؟ تو انہوں نے سورہ انعام کی آیت پڑھی تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون.
کذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین. بہت غور کیجئے گا. ومن ذریتہ داؤد وسلیمان. ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون. یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے. حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ، ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم احسان کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس. حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس علی نبینا وعلی افضل الصلاۃ والسلام، یہ سب ابراہیم کی نسل سے بنص قرآنی. جنریشن وہی ہے. تو یحییٰ ابن یعمر نے پوچھا حجاج ابن یوسف سے کہ یہ بتلاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے ابراہیم کی نسل سے؟ بات نہ ضائع کیجئے گا. ہائے ہائے ہائے. بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیٹے کے بیٹے کی بات ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے ابراہیم کی نسل سے؟ عیسیٰ کے تو باپ ہی نہیں تھے کوئی. کہ وہ مریم سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے فرزند ابراہیم ہے. تو یحییٰ نے کہا کہ جب مریم کے ذریعے سے عیسیٰ فرزند ابراہیم ہو سکتے ہیں تو فاطمہ زہرا کے ذریعے سے حسین فرزند رسول کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ بات پہنچ رہی ہے. تو یہ قرآن میں ہے ذکر امام حسین علیہ السلام. اچھا اس میں ایک تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے سفر کریں تھوڑا سا اور گہرائی میں، قرآن پہ ذرا غور کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک تفسیر تو اس کی یہی ہے کہ چونکہ لفظ میں اللہ نے پوٹینشل رکھا کہ اوپن رکھا لفظ، نفس میں جو جو قابل ہے وہ آ جائے، اپنا آنا میں جو جو قابل ہے وہ آ جائے. اب جو پریکٹیکل مصداق تھا وہ اپنا آنا میں دو ہی تھے، حسن اور حسین. انفسنا میں سے مولا علی تھے. نفس رسول ہونا، کاش گنجائش ہوتی ہے کہ میں بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا. نفس رسول کا مطلب کیا ہے؟ نفس یعنی ہم کہتے ہیں میں بنفس نفیس، مائی سیلف. نفس یعنی خود جو رسول جیسا ہو. اس پر امام فخر الدین رازی نے وہ حدیث لکھی ہے کہ نفس رسول علی ابن ابی طالب، لہٰذا جو کچھ رسول اللہ کو فضائل میں حاصل ہے وہ مولا علی کو حاصل ہے بنفس حدیث قرآنی، بنفس لفظ قرآنی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جیسے رسول اللہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس خاطر ہے کہ رسول اللہ نے مولا علی کے لیے بھی کہا تھا کہ من اراد ان ينظر آدم فی علمہ وإلی نوح فی عزمہ وإلی ابراہیم فی خلتہ وإلی موسیٰ فی ہیبتہ وإلی عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب. جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو ان کے عزم میں دیکھنا چاہے، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں، سب ایک ساتھ جو دیکھنا چاہے فلینظر الی علی ابن ابی طالب. اسے چاہیے کہ علی کو دیکھ لے. نفس رسول ہے. میں جو ایک چاہ رہا ہوں کہ کافی دیر سے ایک مرحلہ اور طے ہو جائے اس آیت میں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در حقیقت لفظوں میں جو رعایت تھی اس کو بھی پورا کیا. یعنی ایک حوالے سے رسول دو بیٹوں کو نہیں 3 بیٹوں کو لے گئے، چونکہ ہیں پرولل. ابنانا یعنی 3 بیٹے. انفسنا میں بھی اس عدد کو پورا کیا رسول اللہ نے، اور نساءنا میں بھی پورا کیا. مولانا یہ کیسے پورا کیا؟ ابنانا میں امام حسن امام حسین علیہ السلام ہے. امام رضا علیہ السلام ہی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتلائیے گا کہ آپ کے جد رسول اللہ کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ ہم جب خطبہ پڑھتے ہیں سارے خطبہ تو جب درود پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہے نا؟ تو ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو القاسم حضور کی کنیت ہے نا. تو کیوں کہتے ہیں حضور کو ابو القاسم؟ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا. کتاب معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے. تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ ان کے ایک فرزند تھے رسول اللہ کے جن کا نام تھا قاسم، تو رسول اللہ کو ابو القاسم کہتے ہیں. سمپل ہے. تو اس نے سوال کیا کہ حل ترانی اہلا للزیادہ، اے امام رضا علیہ السلام کیا آپ مجھے اس سے زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں؟ یعنی کسی بھی چیز کو جو آپ سمپل سامنے نظر آ رہی ہے اس کو خالی سمپل نہ لیں، اس کے پیچھے پھر ایک اور ڈیپتھ ہے کہ آپ مجھے اس سے زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں کہ مجھے اور بھی کچھ سکھلائیں. ائمہ علیہ السلام کے جب در پر جائیں نا تو کم پہ قانے نہ ہو.
یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم LE2173 BU0012. یہ empty ہے شاید اور کچھ پارکنگ کا بھی مسئلہ ہے, اس کو دیکھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور جب بھی اہل بیت کی بارگاہ میں جائیں تو جو وہاں سے مل جائے اس کو کبھی کم نہ سمجھے. اس پر جب شکر کریں گے, مجھے اجازت دیں کہ میں جملہ کہوں یہاں, کیونکہ امام رضا علیہ السلام ہی سے متعلق ہے. امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا کہ فرزند رسول میں اس وقت غریب اور فقیر محتاج ہوں, تو مجھے کچھ آپ عطا فرمائیے. امام علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت بظاہر ہمارے پاس دینے کو نہیں ہے کچھ. یہ ہے ائمہ کے واقعات میں. ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی امام کے پاس آیا جس طرح سے بھی آیا تو امام نے فوراً دے دیا, نہیں, الگ الگ مصلحتیں. ابھی واضح ہو جائے گا کیا مصلحت ہے. ٹھیک ہے, وہ بیٹھ گیا, ایک طرف بیٹھ گیا. وہ ایک اور شخص آیا, اس نے آ کے کہا کہ اے مولا رضا السلام, میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا. اچھا, جو پہلا شخص تھا نا, جب اس نے مانگا نا امام نے, اسے امام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. معذرت, میں اپنا جملہ واپس لے کے اصلاح کر رہا ہوں. جب اس نے کہا مولا مجھے کچھ دیجیے, تو امام کے سامنے انگور کا تشت تھا. امام نے کہا یہ لو. اب اہل بیت کی بارگاہ سے مل رہا تھا نا, تو لے لینا چاہیے تھا. اس نے کہا فرزند رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں میرے حالات کا شکوہ کرنے کے لیے, آپ مجھے ایک انگور دے رہے ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے. اتنے میں دوسرا شخص آیا, اس نے کہا اے فرزند رسول میں آپ سے زیارت کے لیے آیا ہوں, ملاقات کے لیے. امام نے فرمایا ہے کہ جو میری زندگی میں میری زیارت کو آئے یا مرنے کے بعد آئے, 3 مقام پر اس کے کام آؤں گا. تو امام کی زندگی کے لیے بھی وہ حدیث ہے. تو کہا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. امام نے کہا یہ انگور لو. اس نے وہ ایک انگور کا ایک دانہ تھا, ایک, وہ لیا. اس نے کہا مولا میری زندگی کا یہ خوش قسمت ترین دن ہے. مجھے حجت خدا سے یہ تحفہ ملا ہے. جو اہل دل ہے وہ جانتے ہیں, جب آپ جاتے ہیں حرم امام رضا علیہ السلام میں کربلا میں, جو حرم کی نیاز ہے, ہو سکتا ہے بظاہر آپ اپنے دنیا کے روٹین میں آپ اسے بہتر کھا رہے ہوں, لیکن اس حرم کو تبرک کے طور پر لیتے ہیں نا. اس نے امام سے اسے ایک انگور ملا تھا, ایک سنگل دانہ, ایک. اس نے کہا کہ مولا میرے لیے تو یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہو گئی. تو امام نے وہ پورا خوشہ دیا اسے کہ یہ لو. تو اس نے کہا کہ فرزند رسول میرے لیے تو یہ ایک دانہ ہی بہت تھا, تو میری نیت یہ تھی کہ میں اسے گھر پہ لے کے جاؤں گا اور اسے اس پانی میں شامل کر کے ملا کر چاہوں گا کہ میرے سارے گھر والے یہ پی لیں تاکہ تبرک ہو جائے. لیکن آپ نے تو پورا خوشہ مجھے دے دیا, مولا بہت شکریہ آپ کا. تو امام نے کہا یہ پورا تشت لے لو. امام نے کہا پورا تشت لے لو. اس نے کہا مولا آپ کریم ابن کریم ہیں, کیا کہنا آپ کی عطا کا. امام نے اپنے غلام کو بلایا. امام نے کہا کہ یہ انگور جس درخت کے ہے نا, وہ درخت اس کے نام لکھ دو. ہائے ہائے ہائے, علی ہے میرے ساتھ, ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں ہماری پریکٹیکل لائف میں سیکھنے کے لیے. امام نے کہا کہ اس کو درخت دے دو. اس نے کہا مولا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. امام نے کہا یہ درخت جس باغ کا ہے نا, وہ پورا باغ دے دو. یا اللہ, مل کے صلوات دے دے نام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پر. وہ اس پورے باغ کی رسید لے کر اٹھا تو ایک پہلا شخص بھی تو بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا فرزند رسول میرے پاس محتاج تھا, میں کچھ نہیں تھا, میں مانگنے کے لیے آیا تھا, دے آپ نے سارا اس کو دیا ہے. ایک امام نے کہا کہ جب ہم نے تمہیں پہلی عطا کی تو تم نے اسے قبول ہی نہیں کیا, اس کا شکر ہی نہیں ادا کیا. چونکہ اس نے اس عطا پر شکر ادا کیا تو امام نے آیت پڑھی لئن شکرتم لازیدنکم,
اگر تم شکر کرو گے نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا. اللہ اکبر. اگر شکر کرو گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہاں اس آیت میں ایک اور گہرائی ہے، وہ یہ ہے کہ آیت میں یہ نہیں ہے لئن شکرتم لازیدن نعمتکم. یوزولی ہم اس کا ٹرانسلیشن یہ کرتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا. نعمت کا لفظ ہے آیت میں نا. اس کا اصل میننگ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں خود تمہیں بڑھا دوں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ نعمت تو بڑھے گی، میں تمہاری روح کی ظرفیت کو بڑھاؤں گا، تمہاری لیاقت کو بڑھا دوں گا کہ تم خدمت امام میں اور پہنچو. سبحان اللہ. امام زمانہ علیہ السلام. آیت مجھے مکمل کر لینے دے. میں حضرت سفیر حسین مولا مسلم عقیل علیہ السلام کا ذکر مجھے کرنا ہے، لیکن میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ مصائب سے پہلے ان کی شان بھی کچھ بیان ہو، جس میں بہت سارے درس ہیں ہماری زندگی کے لیے. ذرا غور کیجئے گا. میں نے کیا کہا؟ آیہ مباہلہ میں ویسے اللہ نے اوپن رکھا ہے انویٹیشن کو، لیاقت جس کی وہ آ جائے، لیکن رسول اللہ نے ایکچولی اس ادب کو بھی پورا کیا. میں کہنا چاہ رہا تھا اپنا آنا دو بیٹے حسن اور حسین، لیکن عدد کیسے پورا ہوتا ہے؟ ایسے پورا ہوتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ ابو القاسم کا کیا مطلب ہے؟ یاد ہے؟ امام نے کہا رسول اللہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام قاسم تھا، تو وہ حضور ابو القاسم ہے. تو اس نے کہا کیا آپ مجھے اس سے زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں؟ بات یہ ہو رہی تھی. اپنی اہلیت کو بڑھائیں گے تو اہل بیت کی جانب سے پھر اور خزانہ عطا ہوگا. جیسے اس نے یہ کہا، امام نے کہا جب تو نے کہا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ بتلا کہ میرے جد علی وہ قسیم الجنت والنار ہے یا نہیں؟ جنت جہنم تقسیم کرنے والے. جو تقسیم کرنے والا اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قاسم. علی کے استاد مصطفیٰ، اور استاد روحانی باپ ہوتا ہے. علی قاسم ہے، مصطفیٰ ابو القاسم ہے. جب آپ خطبے میں سنیں ابو القاسم محمد تو یہ فقط حضور کے بیٹے قاسم کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب کے باپ پر درود ہے. ایک علی کے باپ ہے ابو طالب، ایک علی کے استاد ہے روحانی باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تب حضور کے اگر ابنا انا کی منزل پر دیکھیں تو حسن اور حسین بھی ہیں، اور علی کون ہے؟ رسول کے بیٹے بن کے جا رہے ہیں. تو تین ہو گئے ابنا انا میں. ٹھیک ہے، عدد پورا ہو گیا. انفسنا امیر المومنین. لیکن امام رضا علیہ السلام نے کیا کہا؟ کام فقط ابنا انا میں نہیں، ہم نفس ہم بھی ہیں. حسن اور حسین بھی نفس رسول ہیں. تین نفس ہو گئے، تین نفس ہو گئے، تین بیٹے ہو گئے. نسانہ میں کیسے پورا کریں گے؟ سیدہ تو ایک گئی ہیں، لیکن کاش میں اپنی بات کو پہنچا سکوں. سیدہ کے رشتے ذرا نبوت اور امامت اور سے ملاحظہ فرمائیے گا. ہائے 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 ہائے. مل کے سیدہ کے رشتے ملاحظہ فرمائے. سلام اللہ علیہا، مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، نبوت کی بیٹی بن کر گئیں، ولایت کی زوجہ بن کر گئیں، امامت کی ماں بن کر گئیں. نسانہ کا عدد پورا ہو گیا. یہی تو حدیث کے میں ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. مل کے صلوات دیتے نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. سمجھ یہ بات؟ یہ حسین فی القرآن سمجھ میں آ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کا ذکر قرآن میں. تو آج ان آیات پر بات ہوئی، اگرچہ کہ یہ تسلسل کل بھی جاری رہے گا. وہ آیات جو پورے خانوادہ حسین کے لیے ہیں. صحیح ہے؟ فقط آیہ تطہیر اور آیہ مباہلہ تو ماشاءاللہ ممبر کی برکت سے میرے ہر سننے والے کو پتا ہے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ اس میں تھوڑی سی اور گہرائی سامنے آ جائے.
لیکن اور آیتیں اور سورے ہیں جو پورے خانوادے کے لیے، وہ کل انشاءاللہ یہاں سے بات آگے بڑھے گی. کیا کہنا، آج ذکر کرنا اس ہستی کا جب حسین قرآن میں ائمہ علیہ السلام کی زیارت میں ایک لفظ ہے، السلام علیک یا سفیر اللہ، اے اللہ کے سفیر، ایمبیسیڈر آف اللہ سبحانہ وتعالی. سفیر کیا ہوتا ہے؟ سفیر وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو آپ کی کنٹری کا ریپرزنٹیشن ہے، جو اس روئے زمین پر اللہ کا ریپرزنٹیٹو ہے، اسے کہتے ہیں اللہ کا سفیر. سامنے کی بات ہے. امام حسین علیہ السلام میں اور مسلم ابن عقیل میں ایک سفارت کا فرق ہے. اللہ کے سفیر کو حسین کہتے ہیں، حسین کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں. مسلم ابن عقیل یعنی عقیل جو مولا علی کے بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں. ابو طالب علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں نا، 4 بیٹے جو، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مقام پر فضائل کا دریا اور سمندر ہے. ابو طالب کے بیٹے جو طالب ہیں، وہ اپنی شخصیت اور وجاہت میں بہت زیادہ مشہور تھے، وجیح تھے بہت زیادہ، ان کی پرسنالٹی ایسی تھی. حضرت جعفر، جنہیں جعفر طیار کے نام سے آپ جانتے ہیں، وہ بے انتہا سخی بھی تھے، بے انتہا شجاع بھی تھے. جو ہمارے پاس احادیث میں مولا عباس علیہ السلام کے ساتھ تقابل میں جو ہستی بیان کی گئی وہ جعفر طیار ہے، وہ مقام ہے جعفر طیار کا. عقیل جو ہے وہ علم الانساب کے ماہر تھے، جینولوجسٹ تھے، یعنی یہ کہ ان کو عربوں کے سارے نسب پتہ تھے. اسی لیے حضرت عقیل کے سامنے بیٹھ کر کوئی اپنے اپنے خاندان کی لن ترانیاں نہیں ہانکتا تھا، کیونکہ جیسے ہی وہ اپنے قبیلے کے بارے میں کچھ کہنا شروع کرتا تھا تو عقیل فوراً سامنے کہہ دیتے تھے. اچھا، یہاں عقیل جو ہے وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر مصلی بچھا کے بیٹھ جاتے تھے. لوگ ان کے پاس آتے تھے، آ کر مثلا اگر کسی کو ازدواج کہیں پر کرنا ہے تو وہ پوچھتا تھا، میں چاہتا ہوں کہ کسی سخی خاندان میں شادی ہو میری، تو سخاوت مندوں کا خاندان کون سا ہے، شجاع لوگوں کا خاندان کون سا ہے، دوسری طرف سے بھاگ جانے والوں کا خاندان کون سا ہے، وہ سب پتا تھے ان کو. عامر ابن عاص کا نام جانتے ہیں نا؟ عامر ابن عاص نے ایک مرتبہ حضرت عقیل سے کچھ گستاخی کی، تو اس وقت حضرت عقیل نے کہا تھا کہ میں تیرے نسب کے بارے میں کیا بتلاؤں کہ 6 لوگوں نے دعویٰ کیا تیرے سلسلے میں، اور قرآن نکالا گیا اور قرآن عاص ابن وائل کے نام نکلا. اب آئندہ نہ کہنا کچھ. اچھا، عامر ابن عاص کے بارے میں تو میں نے سنا دیا، حاکم شام کے بارے میں نہیں سنا سکتا کچھ جو انہوں نے کہا اس سے. ایک مرتبہ حاکم شام نے اتنا ضرور کہا تھا کہ عقیل طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارا چچا تو جہنم میں، یعنی ابو لہب کے لیے کہنا، عقیل کے چچا ابو لہب بنتا ہے جیسے رسول اللہ کے چچا ہے، تو بھلا تمہارا چچا تو جہنم میں. اچھا، ابو لہب کی بیوی ہے ام جمیل، جو کہ ابو سفیان کی بہن ہے، تو حاکم شام کی پھوپھی ہوئی. تو اس وقت عقیل نے جواب دیا تھا کہ اگر میرا چچا جہنم میں ہے تو میرا چچا تیری پھوپھی کے ساتھ جہنم میں ہے، اس لیے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. ابو لہب کی بیوی کا بھی ذکر ہے قرآن میں، وہ بھی جہنم. تو بہرحال عقیل علم الانساب کے ماہر ہے. تو امیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ اے عقیل، میرے لیے کوئی ایسا شجاع خاندان تلاش کرو کہ لأن تلدنی غلاما فارسا، جس سے مجھے ایک ایسی اولاد نصیب ہو کہ جو شجاعوں کا شجاع ہو. یہ ذکر ہے اصل میں مولا عباس علیہ السلام کا، آپ جانتے ہیں ام البنین سے ازدواج ہوا مولا علی علیہ السلام کا حضرت عقیل کے مشورے سے. اب میں یہاں روک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت عقیل کتنے ہی علم الانساب کے ماہر کیوں نہ ہو، لیکن کل شیء احصیناہ فی امام مبین کی آیت وہ عقیل کے لیے نہیں، مولا علی کے لیے نازل ہوئی ہے. تو علی سے بڑھ کر تو کوئی، ارے کیا نسلوں کا اور نسب کا ماہر ہوگا جس کی ذوالفقار میدان جنگ میں 70 نسلوں تک دیکھے. ہاں کہ کوئی میرا کوئی چاہنے والا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ مولا علی پر کیوں پوچھ رہے ہیں، حضرت عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی خاندان تلاش کرو؟ کبھی کبھار آپ کسی سے اس لیے پوچھتے ہیں، اس لیے نہیں پوچھتے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا.
آپ اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے دل میں ایک سوال، ان کے دل میں کوئی خیال پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہاں بہت مرتبہ آپ سمجھانے کے لیے فقط مثال دے رہا ہوں، بچے سے کچھ پوچھتے ہیں، بیٹا بتاؤ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، تو کیا آپ کو نہیں پتا؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ آپ یہ خیال بچے کے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم، اللہ جانے کیا کیفیت تھی. بہرحال امیر المومنین نے یہ کہا کہ ایک شجاع خاندان میرے لیے تلاش کر لو تاکہ میرا وارث کوئی ایسا شجاع ہو کہ جو حسین کا مددگار ہو. تو ایک خیال عقیل کے دل میں ڈال دیا مولا علی نے کہ جب میں اپنی قربانی کو تیار کر رہا ہوں کربلا کے لیے تو عقیل تم بھی تیار کرو. ام البنین سے عباس کی، یا علی، ام البنین سے عباس کی ولادت ہوئی، عقیل کے ہاں مسلم ابن عقیل کی ولادت ہوئی. یہ اسی خیال کا نتیجہ ہے. عباس ہے 32 ایئرس کے، 32 برس کے، کہیں 34 برس بھی ہے، اور مسلم ابن عقیل ہے 28 ایئرس. تو ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت کے بعد عقیل کے دل میں تمنا آئی ہے کہ علی نے جس خاطر بیٹا مانگا تو میں بھی اپنا بیٹا تیار کروں. کیا کہنے. جب اس پورے سلسلے میں جو میرے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے حضرت مسلم بن عقیل کے پورے واقعے میں، آپ نے مصائب میں ہمیشہ سنا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور کوفہ کی گلیوں میں تنہا تھے تو ایک خاتون طوعہ جس نے پناہ دی ہے، ہاں ایک رات کے لیے پناہ دی حضرت مسلم بن عقیل کو. اگر کوئی خلوص کے ساتھ حجت خدا کے لیے کوئی کام کرنا چاہے، ایک کوفہ میں رہنے والی بوڑھی خاتون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اجر عطا کیا ہے کہ آج جہاں مسلم بن عقیل کی شہادت کا بیان ہوگا اس خاتون کا بھی بیان ہوگا. ورنہ کون جانتا، کسے پتا ہوتا. تاریخ میں گمنام کردار ہوتا، ختم ہو جاتی بات. اللہ سبحانہ و کیوں؟ کیونکہ اللہ کی خاطر آگے بڑھ کر مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہے. اب ہم تمہارے نام کو زندہ رکھیں گے. یہ انسپریشن ہے میرے اور آپ کے لیے. کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کام کیجئے اللہ کے لیے. اللہ نے زندہ رکھنا ہے آپ کو تو کسی نے نہیں بھی دیکھا اللہ زندہ رکھے گا. ہاں بڑے بڑے گزر گئے، بہت اعلان کر کر کے کہنے والے اور کام کرنے والے آج کوئی نہیں جانتا. وہ تو جس نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی اپنے گھر میں ایک رات کے لیے، وہ بوڑھی خاتون، آج امام حسین کا کوئی عشرہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ توبہ کا ذکر نہ ہو جائے. سبحان اللہ. یہ میرے لیے پرسنل انسپریشن ہے، للہیت کی، خلوص کی. سبحان اللہ. حضرت مسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ابھی تھوڑا سا گفتگو کروں گا میں. حضرت مسلم بن عقیل کا جو لہجہ ہے وہ مولا علی سے شبیہ ہے. کتابوں میں لکھا ہوا یہ. حضرت علی اکبر کا لہجہ کس سے شبیہ ہے؟ رسول اللہ سے. کیا کہنا امام حسین کی حکمت کا، جو رسول اللہ سے شبیہ ہے اسے کربلا لے کر گئے، جو علی سے شبیہ ہے اسے کوفہ بھیجا آپ نے. یہ حکمت حسین کو سمجھیے گا آپ. صحیح ہے. اسے کوفہ بھیجا اس لیے کہ کوفہ والے علی کے لہجے سے آشنا ہے، سفیر بنا کے بھیجا. اور مسلم بن عقیل جب سفیر امام حسین علیہ السلام بن کر پہنچے وہاں پر تو کہیں پر 18,000 افراد، کہیں 22,000، کہیں 40,000 تک کا عدد لکھا ہوا ہے. انہوں نے بیعت کی امام حسین علیہ السلام کے سفیر کے ہاتھ پر، لیکن شعوری بیعت نہیں ہے. مجھے لفظ کہنے تھے کہ بھیڑ چال جب ہوتی ہے نا، اس بھیڑ چال میں آپ کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہیں تو جہاں کوئی امتحان آئے گا، چونکہ معرفت نہیں ہے لہذا بیعت تو کر لی 18,000 نے، لیکن جب مشکل وقت آیا تو کوئی حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دینے کو تیار نہیں. عزیزوں، جو شب 9 ذی الحج مسلم بن عقیل نے آخری نماز پڑھائی ہے عشاء کی مسجد کوفہ میں. آج سفیر حسین کا ماتم ہے، کل سے کربلا کی قربانیاں شروع ہو جائیں گی. کیا مقام ہے مسلم بن عقیل کا کہ جس کی زیارت شبیہ ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین
شبیہ ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. مختلف روایتوں کے اعتبار سے الگ الگ عدد ہے، لیکن جو معروف ہے وہ پیش کر رہا ہوں. 4 بیٹے اللہ نے مسلم کو عطا کیے. 2 کربلا میں شہید ہوئے، 2 مسیب میں، طفلان مسلم. نصیب ہو سکا تو میں طفلان مسلم کا بھی ذکر کروں گا آئندہ آنے والی کسی مجلس میں. محمد اور ابراہیم. ایک بیٹی عطا ہوئی عاتقہ جس کا نام تھا. شام غریبہ جب بی بی زینب نے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، عاشور کے دن مقتل میں جو گرا تو حسین اسے لینے گئے. شام غریبہ جو بچہ مقتل گیا تو اب شریکت الحسین بی بی زینب اسے لینے گئے. تو ایک چھوٹی بچی تھی، بی بی نے اٹھانا چاہا تو ایک طرف سے جسم کا ایک حصہ ڈھل گیا. فرمایا اے بہن ام کلثوم انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلم کی یتیمہ شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گئی. ارے تم کہتے ہو ہم اہل بیت پر روتے کیوں ہیں؟ ہم روتے روتے مر جائیں تو کم ہے. کیا یہی حق ہے خانواد اہل بیت کا کہ ان کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوتی رہے؟ بی بی رقیہ پر ہمارے ہزاروں سلام ہو. جب قیامت میں ہر بی بی شہیدان کربلا کی مائیں آئیں گی تو فخر سے قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں کہیں گی نا پروردگار ہم نے اپنے بچے حسین کی راہ میں قربان کیے تھے. تو مسلم اور حضرت رقیہ جب یہ آئیں گے تو بعید نہیں ہے کہ یہ فرمائیں کہ پروردگار ہمیں یہ سعادت ضرور، ہم نے 5 بچے حسین کی راہ میں قربان کیے. نسل مسلم ابن عقیل آگے نہیں بڑھی، پوری نسل حسین پر قربان ہو گئی. یہ ہے مسلم کا مقام. جانتے ہیں اب جب رات کی تاریکی میں مسلم چلے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. تو رات کی تاریکی میں مسلم ایک مقام پر جا کے بیٹھ گئے ہیں اور طوعا نامی یہ خاتون اپنے گھر سے نکلی ہے اور گھر سے نکل کر یہ کہا کہ کوفہ کے حالات بڑے سخت ہیں اور میں ایک عزت دار خاتون ہوں. اللہ جانے مسلم ابن عقیل نے اس حوالے سے اس کلام کو کیسے سنا کہ میں ایک عزت دار خاتون ہوں تو مناسب نہیں ہے کہ کوئی نامحرم مرد میرے گھر کے سامنے بیٹھا رہے، تو آپ چلے جائیے اٹھ کر. تو مسلم ابن عقیل نہیں اٹھے، وہیں پر بیٹھے رہے. کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کوفہ کے حالات سخت ہیں، آپ کا یہاں میرے گھر کے سامنے بیٹھنا مناسب نہیں ہے، چلے جائیں کہیں اور. مسلم نے کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا آپ کوفہ والوں میں سے نہیں ہیں؟ کہ نہیں اہل مدینہ سے ہو. کہ مدینہ سے ہیں کس محلے سے ہیں؟ کہ محلے بنی ہاشم سے. محلے بنی ہاشم سے ہوں. کہ للہ اپنا تعارف کروائیے گا. مسلم نے کہا انا سفیر الحسین. مسلم ابن عقیل قدموں میں گر کر کہا ارے میرے آقا کے سفیر میرے گھر کے سامنے بیٹھا ہے. مولا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ شرمندہ ہوں مولا، جلدی سے گھر میں تشریف لے آئیے گا. گھر میں بلایا حضرت مسلم بن عقیل کو. اس سے پہلے یہ روایت میں ضرور ہے کہ مسلم بن عقیل نے اشارہ کیا تھا ہاتھ سے کہ پیاسا ہوں، تو اس مومنہ نے پانی پیش کیا تھا اور اس کے بعد کہا تھا کہ پانی پی لیا تو جاتے کیوں نہیں. تو اب کیفیت یہ ہوئی کہ مسلم بن عقیل اس مومنہ کے گھر میں آئے. اس کا جو داماد ہے وہ ابن زیاد کا ایک جاسوس ہے. اسے خبر ہوئی بالآخر کہ میرے گھر میں وہ موجود ہے کہ جسے ابن زیاد تلاش کر رہا ہے. تو صبح کو فوجیں آنا شروع ہوئیں. بس عزیزوں سینے میں بڑی خستگی محسوس کر رہا ہوں تو میں جتنا پڑھوں گا انشاءاللہ آپ گریہ فرما لیں گے. صبح کے وقت فوجیں آنا شروع ہوئیں. جب فوجیں آتی رہیں تو مسلم بن عقیل نے اپنی زرہ کو تھاما، تلوار کو نیام سے باہر کیا اور ابھی گھر سے باہر نکلنا چاہتے تھے کہ اس مومنہ نے راستہ روک لیا. کہا آقا اگر آپ یہیں گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر جہاد کریں تو بہتر ہے، ایک ایک کر کے آپ بہتر جہاد کر لیں گے. گھر کے باہر جائیں گے تو دشمنوں میں گھر جائیں گے. کہ مومنہ عورت تیری بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر میں گھر میں رہ کر لڑتا رہا تو مجھے خطرہ ہے تیری چادر محفوظ نہیں رہے گی. اور مسلم ابن عقیل کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ان کے سامنے کسی مومنہ کی چادر چھین لی جائے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اے عقیل کے غیرت دار مسلم، کاش کربلا میں شام غریبہ ہوتے
کسی عام مومنہ کی نہیں، فاطمہ کی بیٹی کی چادر چھین لی گئی۔ بس یہی تو وہ سوال تھا جو میرے مولا سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا مولا جب مسلم گئے تھے دربار میں تو سینہ تان کر گئے تھے، جب آپ دربار کوفہ میں گئے تو کمر جھکی ہوئی تھی، مولا مسلم کی طرح ہی شجاع کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ بہادر نہیں ہے۔ امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم گیا تھا تو تنہا گیا تھا، جب میں دربار میں گیا زینب کا سر کھلا تھا، سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے، وہ بھائی اپنی گردن کو کیسے اٹھائے جس کی بہن کا گلا رسی سے بندھا ہوا۔ خدا آپ کے گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ بس ایک حساس جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ یوزولی مصائب میں حضرت مسلم عقیل کے یہی بیان ہوتا ہے کہ چونکہ انہیں یہ خوف تھا کہ چادر محفوظ نہیں رہے گی، ایک جملہ مقتل میں وہ میں نے خود پڑھا ہے، انہوں نے اس مومنہ سے کہا میں باہر جا کر ہی لڑتا ہوں، اس لیے کہ فَأَخَافَ الْمُسْلِمْ أَن يُحَرِّقُونَ الْبَيْتِ، مسلم کے دل میں خیال تھا کہ اگر میں گھر میں رہ کر لڑوں گا تو یہ اس مومنہ کے گھر کو جلا دیں گے، آگ لگا دیں گے۔ مدینہ میں جب حسین کی ماں کا گھر جل رہا تھا نا، اللہ جانے علی ابن ابی طالب نے کیسے عزیزوں، فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مصائب محض تسعر وجہی، بی بی خود بیان کرتی ہیں آگ اتنی زیادہ تھی کہ میرا چہرہ جھلس رہا تھا، فاطمہ در و دیوار کے درمیان تھی۔ ایک جملہ حسین کی ماں کے لیے سن لو، گریہ کر لینا، جو جلتی بھی میخ تھی وہ سیدہ میں پیوست ہو گئی، وہ لعین کہتا ہے میں نے دروازے کو دبا دیا، سیدہ کی آواز آئی فضا، مجھے سنبھال لینا، جو میرے شکم میں تھا وہ مار دیا گیا۔ مسلم نقیل جانتے تھے کہ یہ لعین دروازے کو جلا دیں گے، سبحان اللہ، بہت بہتر ہے کہ آج سیدہ کے نام پر تو آنسو بہ گئے، کل پھر کوشش کروں گا تھوڑے سے مصائب پڑھوں، حق یہ ہے کہ بی بی کا مادر حسین کا ذکر ہو مصائب میں، اس کی وجہ کل بتاؤں گا۔ بس مسلم عقیل باہر تشریف لے گئے، بے پناہ جنگ کی، عقیل کا شعر ہے، سبحان اللہ، علی کا داماد ہے، لڑتے لڑتے ایک مقام پر گڑھا کھودا گیا، اس پر چادر تھی، مسلم عقیل کو گڑھے میں گرا دیا گیا، ہزاروں تلواریں پڑی، سینکڑوں نیزے پڑے، فرمایا حاضی اول خدعۃ، یہ پہلا دھوکہ ہے جو تم نے اس طرح سے دیا ہے، اور اس کے بعد گرفتار کر کے مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا تم نے مجھے سلام نہیں کیا، کہا مالی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر ہے نہیں، کہا لے جاؤ اسے، لے جاؤ دارالامارہ کی چھت پر، مسلم کا سر تن سے جدا کر دو۔ دارالامارہ کی چھت پر پہنچے مسلم، دور سے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، یہ جو مجلس کے بعد حسین کو دور سے سلام کرتے ہو، یہ سنت مسلم ابن عقیل۔ حسین مقام سوق پر تشریف فرماتے دفعتاً اٹھے، فرمایا وعلیک السلام یا مسلم ابن عقیل۔ کسی نے پوچھا مولا یہ اچانک سلام کیوں کیا؟ کہ ابھی میرے بھائی مسلم کا سر تن سے جدا ہو رہا تھا، مسلم نے مجھے سلام کیا ہے۔ عزیزوں، حسین اور مسلم کی شہادت میں بڑی شباہت ہے، حسین غریب الوطن، مسلم بھی غریب الوطن، حسین بھی پیاسے تھے، مسلم بھی پیاسے تھے، حسین کا لاشا پامال ہوا، مسلم کا لاشا کوفہ کی گلیوں میں مسلم کے پیر میں رسی باندھ کر گھسیٹا گیا، بڑی شباہت ہے، لیکن ایک فرق ہے، فرق یہ کہ جیسے ہی مسلم شہید ہوئے، حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلانا، مسلم کی بیٹی آئی، حسین نے پیار کرنا شروع کیا، آل محمد سے تعلق تھا، سمجھ گئی، کہا مامو جان آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کرتے ہیں۔ حسین نے سینے سے لگایا، آج سے تیرا بابا حسین ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا شان غریبہ چلو میرے ساتھ کربلا میں، مولا سکینہ منظر دیکھ رہی ہے تو انہیں ہٹا دیجئے گا، اس لیے جب سکینہ یتیم ہوئی شیور نے پرسا دیا، اتنے تماچے مارے
تماچے مار مار کر بہسا دیا۔ حسین نے مسلم کی یتیمہ کے کان میں گوشوارے پہنائے تھے۔ عزیزو بحار الانوار میں ہے، جب سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، رخساروں تک لہو بہتا رہا حسین کی بیٹی کا۔ وہی روایت یہ بھی ہے، کسی شقی نے سکینہ کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نیزہ مارا، بچی منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ سنبھال لینا اپنے آپ کو جوان، تو چہرے پر تماچے مار رہا ہے، سنبھال واقعی حسین، ارے ہم میں سے کوئی دشمن کی بیٹی کے لیے وہ نہیں سوچ سکتا جو حسین کی بیٹی کے ساتھ شام غریبہ ہو گیا۔ مجلس کی قبولیت کے لیے السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین یا حسین۔